بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جھوٹ چغلی سے بدتر ہے۔ وہ گناہ جس کی وجہ سے زیادہ تر لوگ جہنم میں جائیں گے جھوٹ ہے۔ جھوٹ بولنے والا جب اپنے مومن بھائی کے قول و فعل کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے تو وہ دو گناہ کرتا ہے، ایک جھوٹ اور دوسرے تہمت۔ اس لیے جھوٹ چغل خوری سے زیادہ برا ہے۔ جھوٹا شخص یہ جانتا ہے کہ دوسروں کے خلاف وہ جو کچھ بول رہا ہے وہ جھوٹ ہے، جبکہ چغلی کھانے والا دوسروں کی غیر موجودگی میں ان کی برائی کرتا ہے۔ بنابراین جھوٹ بولنے والا جھوٹ اور غیبت دونوں کا ایک ساتھ ارتکاب کرتا ہے، کیونکہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی حق تلفی بھی کر رہا ہوتا ہے اور اس کی عزت کو بھی بٹا لگا رہا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں کہیں عمومی اور کہیں خصوصی طور پر اس گناہ کبیرہ کا تذکرہ ہوا ہے۔ آگے چل کر ہم ان آیات کا تذکرہ کریں گے تاکہ ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اس بڑے گناہ سے بچ سکیں۔ آج ہمارا معاشرہ اس حد تک بگڑ چکا ہے کہ اس میں رہتے ہوئے ہم غیبت کرنے اور جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے۔ یہاں تو مذہبی افراد میں بھی یہ بیماری سرایت کر چکی ہے۔ جھوٹ اور غیبت تعصب کا ثمر ہے۔ لوگ اپنے مخالفین کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو ان سے بدظن کر کے اپنا حمایتی بنا سکیں۔ بڑے بڑے مذہبی اسکالرز اور مسلحین متعصبانہ رویوں کا شکار رہے ہیں اور جھوٹے الزامات کا سامنا کر چکے ہیں۔ حدود الہی، اللہ کی حدود اور اس کے قوانین کا جاننا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ کسی کے ساتھ بے ایمانی یا دھوکہ بازی کرنے سے پہلے انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہاں تو میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، مگر جب آخرت میں خدا کے سامنے کھڑا کیا جاؤں گا تو کیا جواب دوں گا؟ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور جس چیز کا تمہیں یقین نہ ہو خواہ مخواہ اس کے پیچھے نہ پڑا کرو، کیونکہ کان، آنکھ اور دل سب سے قیامت کے دن باز پرس کی جائے گی۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 36۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جس چیز کو ہم اچھی طرح نہ جانتے ہوں اس کے متعلق کوئی حتمی رائے قائم نہ کریں، کیونکہ قیامت کے دن انسان کے ہر عمل کی باز پرس ہوگی۔ جھوٹ کی کچھ قسمیں ہیں، مثلا حق مہر کے بارے میں بہت سے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، حالانکہ نکاح کے وقت وہ اپنی بیویوں سے مہر ادا کرنے کا وعدہ کر چکے ہیں مگر اب دینا نہیں چاہتے۔ خداوند عالم کا ارشاد ہے، اور اگر تم ایک بیوی کو طلاق دے کر اس کی جگہ دوسری بیوی لے آنے کا ارادہ کر لو تو اگرچہ تم ان میں سے ایک کو جسے طلاق دینا چاہتے ہو بہت سا مال دے چکے ہو، اس میں سے کچھ واپس نہ لو، کیا تم اسے کوئی بہتان لگا کر یا صریح ظلم کر کے واپس لوگے؟ اور تم کیوں کر اس کو واپس لوگے حالانکہ تم میں سے ایک دوسرے کے ساتھ خلوت کر چکا ہے اور تمہاری بیویاں تم سے نکاح کے وقت نفقہ وغیرہ کا پکا اقرار لے چکی ہیں۔ سورہ نساء آیت 20 اور 21۔ جھوٹ سے متعلق قرآن مجید ایک ایسے شخص کا تذکرہ کرتا ہے جو جرم کرتا ہے مگر اس کے قبیلے والے کسی اور کو مجرم ٹھہراتے ہیں اور اس کی بے گناہی پر گواہی لاتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ حضور اکرم کے زمانے میں پیش آیا کہ مدینے کا ایک مسلمان چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا۔ اس کے قبیلے والوں نے حضور اکرم کے سامنے اس کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے گواہ پیش کیے اور کہا کہ چوری ایک یہودی نے کی تھی، اس نے نہیں کی تھی۔ حضور اکرم نے گواہوں کی بنیاد پر فیصلہ کرنا چاہا تو خدا نے یہودی کی بے گناہی کے حق میں اور مسلمان کے خلاف 14 آیتیں نازل فرمائیں۔ ارشاد فرمایا، اور جو شخص کوئی خطا یا گناہ کرے پھر اسے کسی بے قصور کے سر تھوپے تو اس نے ایک بڑے افتراء اور صریح گناہ کو اپنے اوپر لاد لیا۔ سورہ نساء آیت 112۔ یہ ایک حساس مسئلہ ہے۔ ہم اپنے خاندان، کٹم، قبیلے یا پارٹی کے مجرم افراد کی بے جا حمایت کرتے ہیں، انہیں معصوم قرار دیتے ہیں اور الزام دوسروں پر لگا دیتے ہیں۔ یہ سراسر غیر شرعی اور غیر قانونی ہے۔ جس شخص پر ہم الزام لگاتے ہیں وہ اگرچہ خدا کا کھلا دشمن ہی کیوں نہ ہو، ہمارا دین کسی اور کا جرم اس کے سر تھوپنے کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ بات جب عدل و انصاف کی ہو تو وہاں مسلمان اور غیر مسلمان کی تمیز نہیں کی جاتی۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، خدا کے لیے انصاف کے ساتھ گواہی دینے کے لیے تیار رہو اور تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس جرم پر نہ اکسا دے
کہ تم ناانصافی کرنے لگو۔ تم ہر حال میں انصاف کرو، یہی پرہیزگاری سے بہت قریب ہے، اور خدا سے ڈرو کیونکہ جو کچھ تم کرتے ہو خدا اسے ضرور جانتا ہے۔ سورہ مائدہ آیت 8۔ ایک آیت جناب مریم پر یہودیوں کی تہمت کے بارے میں آئی ہے کہ ان کافروں نے اپنے کفر کی وجہ سے مریم پر بہت بڑا بہتان باندھا۔ سورہ نساء آیت 156۔ اس قسم کے الزامات جھوٹ سے بھی بدتر ہیں، لہذا ہمیں کسی بھی محترم شخص پر جب تک ہمارے پاس ٹھوس شواہد نہ ہوں الزام نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ یہ بدترین گناہ ہے جس کے متعلق قیامت میں جس دن انسان نہ کچھ چھپا سکے گا اور نہ انکار کر سکے گا، ضرور باز پرس ہوگی اور ہم خدا کے عذاب سے نہیں بچ سکیں گے۔ تعصب اور افواہیں پھیلانا ہمارے مذہب کو اندر سے کھوکھلا کر رہا ہے، اور سوائے نماز روزے کے ہمارے پاس کچھ نہیں۔ ہمارے دل تقویٰ اور خوف خدا سے خالی ہوتے جا رہے ہیں، لہٰذا ہمیں اس کی روک تھام کے لیے سخت اقدامات کرنے ہوں گے۔ یہ باتیں صرف تقریر نہیں بلکہ یہ کلام الہی کا پیغام ہے، اور اسے جاننا اور اس پر عمل کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ چوتھی آیت میں بھی ایک ایسے ہی واقعے کی طرف اشارہ ہے، اور یہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب رسول اکرم کی ایک زوجہ محترمہ پر بھی ایسے ہی الزامات لگے۔ خدا نے اس آیت کے ذریعے ان لوگوں کی سرزنش کی جو بے بنیاد افواہیں پھیلاتے اور غلط الزام لگاتے تھے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور رحم و کرم نہ ہوتا تو جن باتوں میں تم پڑ گئے ہو ان کی پاداش میں بڑا عذاب تمہیں آ لیتا۔ ذرا غور تو کرو، اس وقت تم کیسی سخت غلطی کر رہے تھے، جبکہ تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو لیتی چلی جا رہی تھی، اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہے جا رہے تھے جس کے متعلق تمہیں کوئی علم نہ تھا۔ تم اسے ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بڑی بات تھی۔ کیوں نہ اسے سنتے ہی تم نے کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا۔ سبحان اللہ، یہ تو ایک بہتان عظیم ہے۔ اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم مومن ہو۔ سورہ نور آیت 14 تا 17۔ ایک اور آیت میں خدا فرماتا ہے کہ کتنے بڑے گناہگار ہیں یہ لوگ جو جھوٹ بولتے ہیں اور دوسرے مسلمان بھائیوں پر بہتان باندھتے ہیں، اور جو لوگ ایماندار مرد اور ایماندار عورتوں کو بغیر کچھ کیے دھرے تہمت لگا کر اذیت دیتے ہیں، وہ ایک بہتان اور صریحی گناہ کا بوجھ اپنی گردن پر اٹھاتے ہیں۔ سورہ احزاب آیت 58۔ یہ ہیں خدا کی وہ حدود جن کو ہر حال میں مد نظر رکھنا ضروری ہے تاکہ ایک بہترین اسلامی معاشرہ تشکیل پا سکے، اور خدا بھی یہی چاہتا ہے کہ مسلمانوں کا ایک ایسا معاشرہ ہو جہاں ہر فرد اپنی جان و مال اور عزت و آبرو کو محفوظ سمجھے، اور اس کے تمام افراد آپس میں یگانگت اور محبت کے ساتھ مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے مل جل کر کام کریں۔